تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا میں الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور الف میں کوئی حرکت نہیں، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با کے اوپر جزم بھی ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، با کو پڑھتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکرائے گی۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر عین ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ذال میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر وقف کریں گے تو دو زبر پر وقف کرتے وقت ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین وہ کو واو کے ساتھ مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا، اور قوف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ شی میں یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ واللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد قاف ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو را کی جو دو پیش کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر رائے ساکنہ سے پہلے جب یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر ثا ساکن ہے تو پیچھے والے متحرک حرف یا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
فی الغور یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نام میں الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، حروف یرملون میں سے ہے تو تنوین کو لام سے مدغم کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا سے جلد پڑھنا ہے اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لذین میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کف اور غص یہاں پر را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یا میں کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھنا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا واللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور اگر وقف کریں گے تو میم کی دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ عزیز حکیم۔ انفروا نون میں اخفا ہوگا، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ خا حروف اس میں سے مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے۔ فا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا۔ عجیم میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ واو میں الف مدہ ہے، میم میں بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، نون میں اخفا ہو رہا ہے، میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، فی میں یا مدہ ہے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله
ذالکم ذال میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تو را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے مدغم کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا، نون میں اخفا ہو رہا، یہاں پر بھی نون میں اخفا ہو رہا اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ تعلمون یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ تنوین میں کے بعد یہاں پر قاف حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے یہاں پر تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد قاف ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا بھی ہوگا۔ قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ دال میں تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پر ادغام تام ہوگا۔ اور لتبعوک یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، لام یہ تا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ او میں واو مدہ ہے، یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر یالین اس نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر گول تا ہے تو وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة۔ وسيحلفون یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ باللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لوستطعنا یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا ہے، یہ واو سین سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے۔ اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم کو پڑھتے وقت اس کی آواز مخرج سے ٹکرائے گی، نام الف مدہ ہے۔ اور یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ۔ یہلکون یہاں پر واو مدہ ہے، نون میں اخفا ہو رہا ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یہلکون انفسہم، واللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور اس الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ لکاذبون کاف میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون۔